6 کے طالب علموں، آئیے میں آج آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور آج جو آپ کا سبق ہے وہ سبق نمبر 16، یہ اردو میں نے 16 لکھا ہے، چیپٹر نمبر 16، اور اس چیپٹر کے مطابق آپ کو جن حرفوں کی جانکاری حاصل کرنی ہے وہ ہے لام اور میم۔ یہ لام اور میم چیپٹر نمبر 16 کے مطابق 6 کلاس اردو۔ تو اس میں ہم کو دیکھنا ہے چند الفاظ بنا کر کے کہ لام کا استعمال کر کے ہم کس طرح سے حرف کو بنا سکتے ہیں، حرف کو لفظوں میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہم لوگ دیکھیں گے۔ اس بورڈ پر دیکھیں، جیسے ہم کو لال لکھنا ہے تو لام کو جس طرح سے میں نے لام لکھا تھا، اس لام کو آدھا کریں گے اور اسی میں الف جوڑیں گے، لام الف زبر لا، پھر لامہ کف، یہ لال ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم لبا لب لکھیں گے تو لام بے میں لگے گا، بے کا حروف اس طرح سے ہوتا ہے، جب کسی حروف میں ملائیں گے تو اس کو ہم چھوٹا کریں گے، تو لام بے الف زبر با، بے کو یہیں پر موڑ دیں گے، لبا لب، پھر بے جو آخری میں ہوگا تو اس طرح سے پوری طرح سے بے ہم لکھیں گے، یہ لبا لب ہو گیا، یہ ہو گیا لال اور یہ ہو گیا لبا لب۔ اب میں نے پچھلے سبق میں آپ کو پڑھایا تھا کہ جب کسی حروف کو 2 بار استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر کیا لکھا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک مرتبہ لکھ کے اس پر تشدید ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس پر لکھ رہے ہیں لٹو، تو ٹے کا استعمال 2 مرتبہ کیا گیا ہے، لیکن لکھیں گے ایک ہی مرتبہ، لام ٹے، ٹے کو 1 مرتبہ لکھیں گے، اوپر میں تشدید ڈالیں گے اور پھر یہیں پر واو ڈال دیں گے، یہ ہوگا لٹو، لام ٹے زبر لٹ، ٹے واپس ٹو، یہ ہو گیا لٹو۔ تو اس طرح سے ہم لام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم لڈو لکھیں گے تو یہاں پر لام ڈال، سب دیکھیے لام کا ہم استعمال کر رہے ہیں لگاتار، لام ڈال، ڈال پر تشدید ڈالے اور واو ڈالے، یہاں پر یہ کیا ہو گیا لڈو، لال لبالب لٹو لڈو۔ اس کے بعد لڑی لکھیں گے تو لام جو ہے اس کا استعمال ہم نے کیا، رے اس طرح سے لکھے، یہ بڑی رے ہو گیا، جس طرح ہندی میں را کا استعمال کرتے ہیں، تو اور اس کے بعد یہ کو الگ میں لکھیں گے، لڑی، اس رے میں یہ نہیں لگے گا، اس لیے یہ لڑی ہو گیا۔ پھر لفظ لکھیں گے، لام فے زبر لف زو موقوف، یہاں پر اس کو لگاتار مشق کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو اگر جیم سے لکھ دیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، زے سے لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، زاد سے لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور زال سے لکھیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ پھر لیچی کا استعمال کرتے ہیں، لام یہ زیر لی، اچھے کا استعمال یہاں پر کریں گے، چے یہ زیر چی، لیچی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح سے لام کا ہم نے استعمال کیا، لال میں الف میں لگا ہے تو لام کی شکل کیسی ہو گئی، لبالب میں لام کا شکل دیکھو، لٹو میں لام کا شکل دیکھو، لڈو میں، لڑی میں، لفظ میں اور لیچی میں، یہ اس طرح سے ہم لوگ لکھیں گے۔ اب پھر تیسرے حروف میں الفاظ اگر لکھنا ہے تو الف کے بعد لام کا استعمال کریں گے اور فے اسی میں ڈالیں گے، الف اس میں آ جائے گا اور زو موقوف، یہ ہو گیا الفاظ۔ الف کا استعمال ہم نے کیا ہے اور لام کا بھی استعمال ہم نے کیا ہے۔ پھر لام کا استعمال ہم بلبل میں بھی کر سکتے ہیں، تو بے لام بیس بل
بے لام پیش بل، ایک ہی میں یہ تمام کے تمام حروف آ جائیں گے. تو یہ ہو گیا بل بل. اس کے بعد ہم جلیبی کا استعمال کریں گے. تو جیم زیر جی، لام یہ زیر، لے اب بے یہ زیر بی، ایک ہی طرح سے جیم لام یہ اور بے، یہ جلیبی. جیم زبر جا، لام یہ زیر لی، جلی بے یہ زیر بی، جلیبی. یہ لام کا استعمال ہم نے کیا. پھر اگر ہم خالص لکھنا ہے تو خے الف زبر خا. جب کسی حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے تو الف میں کوئی بھی حرف نہیں جڑتا ہے. اگر جڑے گا تو یہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ لام ہو جائے گا. تو خا لام سے لام ساجر لس، یہ ہو گیا خالص. اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے آج لام کا تذکرہ کیا اور اگلے نشست میں ہم جب حاضر ہوں گے تو میم کا تذکرہ کریں گے. تو جیسا کہ بورڈ پر میں نے لکھا، لال، لبالب، لٹو، لڈو، لڑی، لفظ، لیچی، الفاظ بلبل، جلیبی اور خالص. ان الفاظ کو آپ بھی لکھنے کی کوشش کیجیے گا اور لام سے بننے والے جو لفظ ہوں گے اس کو الگ الگ ڈھنگ سے آپ لکھنے کی کوشش کیجیے گا. اگلی نشست میں جب ہم حاضر ہوں گے تو میم پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو آج کے نشست میں ہم یہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے اور اپنی پڑھائی کو مسلسل جاری رکھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ.